یہ کہانی ہمیں کراچی سے علی نے بھیجی ہے کہ اس کے ایک دوست احمد کے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا۔ چلیے آئیے ہم سب اس کی کہانی سنتے ہیں۔ رات کے 2:17 بج رہے تھے۔ احمد کو یہ وقت اس لیے یاد ہے کیونکہ اس کی گھڑی اس لمحے ہمیشہ کے لیے رک گئی تھی۔ گھڑی رکنے سے 1 سیکنڈ پہلے اس نے اپنے کمرے کے دروازے پہ 3 ہلکی دستکیں سنی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ وہ چونکا۔ اس وقت اس فلیٹ میں وہ اکیلا تھا۔ کراچی کی پرانی عمارتوں میں سے یہ ایک پرانی عمارت تھی، ایسی عمارت جس کے بارے میں محلے والے کہتے تھے یہ عمارت خالی نہیں ہوتی، بس نظر نہیں آتا کون رہتا ہے۔ احمد نے کمبل سر تک کھینچ لیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر آواز آئی، احمد! یہ سرگوشی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آواز دروازے کے باہر سے نہیں، اس کے کان کے بالکل پاس سے آئی تھی۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرہ خالی تھا، دروازہ بند تھا۔ احمد نے خود سے کہا، وہم ہے، نیند پوری نہیں ہوئی۔ لیکن پھر اس نے دیکھا دروازے کے نیچے سے سیاہ پانی جیسی کوئی چیز اندر رینگ رہی ہے۔ نہیں، وہ پانی نہیں تھا، وہ سایہ تھا۔ سایہ جس کی کوئی شکل نہیں تھی مگر حرکت کر رہا تھا جیسے زندہ ہو۔ احمد چیخنا چاہتا تھا مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ سایہ آہستہ آہستہ لمبا ہونے لگا، دیوار پر چڑھنے لگا اور پھر دیوار پر ایک چہرہ بن گیا۔ آنکھیں نہیں تھیں، منہ حد سے زیادہ کھلا ہوا اور اس کے اندر صرف اندھیرا۔ پھر اس نے وہ جملہ کہا جو احمد کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا، تم نے دروازہ کھولا تھا، اب باری ہماری ہے۔ یہ کہانی ہم 5 دن پیچھے جاتے ہیں، جب احمد نے یہ فلیٹ سستے ملنے پر فوراً خرید لیا تھا۔ مالک نے بس ایک شرط رکھی تھی، رات کو پچھلا دروازہ مت کھولنا، چاہے کوئی بھی آواز آئے۔ احمد ہنس پڑا تھا، پڑھا لکھا، ماڈرن، وہم پر یقین نہ رکھنے والا۔ پہلی رات سب ٹھیک تھا، دوسری رات کسی کے چلنے کی آوازیں، تیسری رات باتھ روم کے آئینے پر انگلیوں کے نشان، چوتھی رات دروازے پہ دستک، اور اب 5ویں رات سایہ اس کے کمرے میں تھا۔ احمد نے ہمت کر کے لائٹ آن کی، روشنی ہوتے ہی سایہ غائب ہو گیا۔ کمرہ پھر نارمل تھا، لیکن فرش پر گیلے پاؤں کے نشان تھے، اور وہ نشان اس کے بستر سے نکل کر اس کے سینے تک جا رہے تھے۔ اس لمحے اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ احمد کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ موبائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر بستر پر گر چکا تھا، مگر اسکرین اب بھی روشن تھی۔ ہم اندر آ چکے ہیں، یہ پیغام اب بھی وہیں تھا۔ اچانک ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس بار آواز اوپر سے نہیں، یہ آواز نیچے سے تھی۔ احمد نے نگاہ دروازے سے ہٹائی اور کمرے کے کونے میں موجود سیڑھیوں کی طرف دیکھا جو اسٹور روم کو جاتی تھیں۔ وہ سیڑھیاں جو ہمیشہ بند رہتی تھیں، مگر اب سیڑھیوں کے نیچے سے سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھیں، کوئی بھاری، گیلی، گھٹی ہوئی سانسیں، جیسے کوئی کافی دیر سے وہاں چھپا ہوا ہو۔ احمد نے کانپتی آواز میں کہا، کون ہے؟ جواب میں ہنسی آئی۔ ہنسی نہیں، ہڈیوں کے ٹکرانے جیسی آواز۔ پھر سیڑھیوں کے نیچے سے ایک جملہ ابھرا، ہم وہ ہیں جنہیں تم نے آنے دیا تھا 4 دن پہلے۔ احمد کو یاد آیا وہ دن جب لفٹ خراب تھی اور اسے سیڑھیاں استعمال کرنی پڑی تھیں۔ تیسری منزل پر پہنچ کر اسے ایسا لگا تھا جیسے کوئی پیچھے چل رہا ہے، مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، صرف سیڑھیوں کے نیچے کا دروازہ جو اس دن ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے لاپرواہی میں اسے بند کر دیا تھا، یا اسے ایسے لگا تھا۔ واپس ہال میں سیڑھیوں کے نیچے کا دروازہ چرچرانے لگا، آہستہ آہستہ۔ ایک انگلی باہر نکلی، پھر دوسری، اور پھر ہاتھ۔ وہ ہاتھ انسانی نہیں تھا،
انگلیاں حد سے زیادہ لمبی، ناخن سیاہ اور ٹوٹے ہوئے۔ احمد پیچھے ہٹا، اس کی پیٹھ دیوار سے ٹکرائی۔ پھر اس نے دیکھا دروازے کے اندر آنکھیں تھیں، بہت ساری آنکھیں۔ ہر آنکھ احمد کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ بولیں، ہمیں روشنی پسند نہیں، اس لیے ہم نے تمہاری گھڑی روک دی۔ اس لمحے پورے فلیٹ کی لائٹس بند ہو گئیں، اندھیرا مکمل تھا۔ اور پھر احمد نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ ہاتھ سیڑھیوں کے نیچے والے دروازے سے نہیں آیا تھا، وہ اس کے پیچھے تھا۔ اور سرگوشی آئی، ہم اکیلے نہیں آتے احمد کے کندھے پہ وہ ہاتھ تھا، ٹھوس، سرد اور زندہ لگنے والا۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا۔ پھر اچانک اس کی نظر پڑی پچھلے دروازے پر، جسے مالک نے کبھی نہ کھولنے کو کہا تھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، نہ تو ہوا تھی نہ زلزلہ، مگر دروازہ اپنی مرضی سے کھل رہا تھا۔ احمد کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس نے قدم بڑھایا، مگر جیسے ہی اس نے دروازے کے قریب پہنچا، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے گلے میں سرگوشی ہوئی، تمہیں دروازہ خود بلائے گا احمد نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر سیڑھیوں کے ہاتھ نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ رکا ہوا تھا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر دروازہ مکمل کھل گیا۔ احمد نے دیکھا اندھیرے کے اندر ایک دنیا تھی، جو اس دنیا سے نہیں لگ رہی تھی۔ زمین سڑک کی طرح نہیں، بلکہ ہڈیوں اور چہرے کے دھندلے نشانیوں سے بنی تھی۔ آسمان خون کے رنگ کا، ہوا میں سرگوشیاں، اور ہر طرف آنکھیں جو حرکت کر رہی تھیں۔ اور سب سے خوفناک بات، وہ دروازہ ایک بار بند نہیں ہوا، چاہے احمد نے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی ہو۔ دروازہ ہمیشہ تھوڑا سا کھلا رہتا، جیسے کہ اندر کے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ پھر ایک آواز آئی، جمی ہوئی، خونی، ہمیں تمہاری آواز پسند آئی، اب تمہارا وقت ہے۔ احمد کی سانسیں رک گئیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر بھاگنا چاہا، مگر وہ ہاتھ جو اس کے کندھے پہ تھا اب اس کے گلے پر تھا۔ سرگوشی پھر ہوئی، ہم فرار نہیں ہو سکتے، ہم پر دروازے کے پیچھے ہیں۔ اس لمحے احمد نے ایک چیز دیکھی جو اس کی عقل کو ہلا کر رکھ دی۔ سیڑھیوں کے نیچے پچھلے دروازے کے اندر وہ لوگ جو غائب ہوئے تھے، سب اس کے لیے ہاتھ پھیلائے رہے تھے۔ اور احمد کو احساس ہوا، یہ صرف ایک دروازہ نہیں، یہ زندگی اور موت کے درمیان کا دروازہ تھا، اور اب وہ اندر تھا۔ احمد نے جب پچھلے دروازے میں قدم رکھا تو اسے ایسا لگا جیسے زمین چیخ رہی ہو، اور ہر قدم کے ساتھ ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرا گھنا تھا، مگر اس کے ارد گرد ایک سایہ دار روشنی تھی جو آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ ہر گوشہ اس کی حرکت کرنے سے پہلے جان لیتا تھا۔ احمد نے خود سے کہا، یہ سب خواب ہے، بس خواب۔ لیکن جواب آیا، سب کی سرگوشی میں، یہ خواب نہیں، اور تم اکیلے نہیں ہو احمد۔ اس نے دیکھا غائب ہونے والے لوگ جن کی خبریں کبھی نہیں آئیں، وہ سب یہاں تھے۔ انہیں زندہ نہیں کہا جا سکتا اور مردہ بھی نہیں، بس انتظار میں قید۔ ایک شخص جو سب سے قریب تھا اس کی طرف بڑھا، چہرہ خوفناک، گلا سڑا ہوا، آنکھیں خالی اور ہونٹ تھوڑا سا مسکرائے۔ اس نے احمد سے کہا، تم نے دروازہ کھولا، اب تم بھی ہمارا حصہ ہو گئے۔ احمد نے دوڑنے کی کوشش کی، مگر زمین کے نیچے سے ہزاروں ہاتھ ابھر آئے، اسے پکڑ کر اندر کھینچنے لگے۔ اس نے چیخ ماری،
لیکن اس کی آواز ہوا میں گل گئی اور پھر کچھ نہیں بچا۔ دروازے کا راز۔ پچھلا دروازہ اصل میں ایک دروازہ نہیں، ایک جال تھا، ہر سال چند لوگوں کی روحیں قید کرنے والا، اور ہر نیا داخل ہونے والا ان کے درمیان شامل ہو جاتا تھا۔ عمارت کا مالک حقیقت میں دروازے کا نگہبان، جو صرف کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے تھا۔ باقی اب احمد بھی وہاں تھا، اور وہ دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اگلا مہمان انتظار کر رہا ہے۔ کہانی کا اختتام۔ احمد کے جانے کے بعد فلیٹ دوبارہ خالی لگتا ہے، لیکن رات کے 2:17 پر کسی کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آتا ہے، ہم اندر آ چکے ہیں، اور پچھلا دروازہ اب بھی ہلکا سا کھلا رہتا ہے۔